بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا ٹاپک ہے صدقہ کیا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی شخص کو پینے کے لیے بکری دی تاکہ اس کا دودھ پی کر اسے واپس کر دے، یا قرض دیا یا سفر کا ساتھی بنا، اسے غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقہ جو ہے 10 گنا اور قرضہ جو ہے 18 گنا دیا جائے گا، اس کا اجر اور ثواب۔ کہا کہ صدقہ 10 گنا ہے، اگر قرض دو گے تو اس کا اجر 18 گنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی تنگ دستی یا اس کی کوئی مشکل دور کر دے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر واقف اور اجنبی پر تمہارا سلام کرنا بہتر ہے۔ سائل نے عرض کی، مجھے ہر چیز کی حقیقت بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ پھر سائل نے عرض کیا، مجھے ایسے عمل کے متعلق بتائیے جس کے سبب میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا، کھانا کھلا، سلام کیا کر اور صلہ رحمی کر، اور رات کو جب لوگ سو جائیں تو نماز پڑھا کر، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، بسلامت جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کے نزول کے اسباب میں سے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ جس نے اپنے بھائی کو کھانے اور پینے سے سیراب کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 70 خندقوں کا فاصلہ کر دے گا، جس میں سے ہر ایک خندق کا 500 سال کے سفر کے برابر مسافت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، اے انسان، میں بیمار ہوا تھا مگر تو نے میری عیادت نہیں کی۔ انسان کہے گا، میں تیری کیسے عیادت کرتا، تو رب العالمین ہے۔ تو رب فرمائے گا، تجھے معلوم نہیں میرا فلاں بندہ بیمار تھا مگر تو اس کی عیادت کو نہ آیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے قریب نہ پاتا؟ پھر اللہ فرمائے گا، اے انسان، میں نے تجھ سے کھانا کھلانے کے لیے کہا تھا مگر تو نے کسی کو کھانا نہ کھلایا۔ انسان کہے گا، اے اللہ، میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا، تو رب العالمین ہے۔ رب فرمائے گا، تجھے علم نہیں تھا کہ اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو میرے یہاں تجھے کچھ اجر نہ ملتا؟ اے انسان، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تھا، تو نے مجھے سیراب نہیں کیا تھا۔ انسان کہے گا، میں تجھے کیسے سیراب کرتا، تو رب العالمین ہے۔ رب فرمائے گا، میرا فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے اسے پانی نہیں پلایا تھا، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اسے پانی پلاتا تو میرے یہاں کوئی اجر تجھے نہ ملتا؟ تو آپ غور کریے، کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا اور کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور کسی کی عیادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے، اور
کہا کہ جو کسی مشکل وقت میں کسی مسلمان کی مشکل کو آسان کرے، اس کی مشکل دور کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اس کی مشکل کو دور کر دیتا ہے۔ سب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ سب سے بہتر وہی ہے جو تیرے ساتھ عداوت رکھتے ہوں، تیرے رشتہ دار ہوں، تیرے ساتھ بغض رکھتے ہوں، پھر بھی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو صدقہ دیتا رہتا ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 100 درہم سے 1 درہم صدقہ 1 درہم جو ہے سبقت لے گیا۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ ایک شخص کے پاس بہت سارا مال تھا، اس نے 1 لاکھ درہم صدقہ کر دیا، مگر ایک شخص کے پاس صرف 2 درہم تھے، اس نے 1 درہم رکھ لیا، 1 درہم صدقہ کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس 1 لاکھ درہم سے ایک والے کو وہ ثواب نہیں عطا فرمایا جس نے 1 درہم صدقہ کیا، اس کو وہ ثواب اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیا۔ وجہ کیا کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے لیے خرچ کرنا آسان ہے، جس کے پاس دولت نہ ہو وہ چھپے چھپائے کوشش کیے ہوئے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ بہت مشکل ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ اگر کرتا ہے تو اسے اللہ بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔